پاکستان اور انڈیا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث ان ممالک کے زیر استعمال ہتھیار ہمیشہ ہی زیر بحث رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی دوسری جنگ عظیم دوئم میں لڑی گئی۔ اس کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی پاکستان اور انڈیا کے درمیان لڑی گئی۔ ٹینک، جسے میدان جنگ کا بادشاہ بھی مانا جاتا ہے، ہمیشہ ہی جنگ کا کلیدی کردار رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی اس ہتھیار کا کلیدی کردار ہے۔ پاکستانی فوج سائز میں چھوٹی ہے اور انڈین فوج ہمیشہ ہی عددی برتری حاصل کیے رکھتی ہے، لیکن اس وقت انڈین فوج آپریشنل تیاری کے سلسلے میں بالکل ہی ناکام جا رہی ہے، اور بھارت کی فرسودہ ٹیکنالوجی اور خراب ہوتے ہوئے ہتھیار اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکے ہیں، اسی لیے وہ مکمل طور پر آپریشنل تیاری میں نہیں ہے۔ اس وقت انڈیا کے پاس 3000 مین بیٹل ٹینک ہیں، جن کو 65 آرمر ریجیمنٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان 3000 ٹینکوں میں سے 1900 ٹینک T-72 ٹینک ہیں۔ T-72 روسی ساختہ ہیں اور اپنے زمانے کے بہترین ٹینک کہلاتے ہیں۔ 80 کی دہائی میں خریدے گئے یہ ٹینک اب فرسودہ ہو چکے ہیں۔ انڈیا میں کسی بھی ہتھیار کو جدید بنانے پر کبھی بھی زور نہیں دیا گیا، اور جو ہتھیار جدید بنائے جاتے ہیں ان پر بہت زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے۔ T-72 ٹینکس کو بھی جدید بنانے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ ان 1500 ٹینکوں کو جدید بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جن میں نئے انجن، نئے فائر کنٹرول سسٹم، مواصلات، گولہ بارود اور سبھی نظامات کو اپ گریڈ کیا جانا تھا، لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود صرف 300 ٹینک ہی اپ گریڈ کیے جا سکے ہیں۔ ابھی بھی 1200 ٹینک جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں اور اپنی اپ گریڈیشن کے لیے تیار کھڑے ہیں، لیکن ان کو اپ گریڈ نہیں کیا جا سکا۔ ان میں سے 200 ٹینک دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اور موسمی حالات و دیگر وجوہات کی بنا پر کھڑے کھڑے ہی بیکار ہو چکے۔ انڈیا نے روس سے 2004 میں T-90 اور T-90S ٹینک 1000 کی تعداد میں خریدنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں سے 900 ٹینک انڈین فوج کے حوالے کیے جا چکے ہیں اور 2020 تک ان کو 1600 کرنے کا اب فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ٹینک جدید ترین ہیں، لیکن ان کے شروع کے ماڈلز کو جدید بنانا ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ انڈین فوج نے اس کو جدید بنانے کے لیے اپنی حکومت سے فنڈز مانگے ہیں اور ان کو فنڈز کی فراہمی سے انکار کر دیا گیا ہے، اس لیے اب وہ ان پرانے ٹینکوں پر اکتفا کریں گے۔ دوسرے اور نظامات کی طرح انڈیا نے ارجن ٹینک پر بھی اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ ارجن ٹینک نہیں بن سکا۔ ارجن ٹینک جو جرمنی کے لیپرڈ 2 کی نقل تھی، بھارتی فوج نے اس کو فیلڈ ٹیسٹ میں ناکام قرار دے دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کا وزن بہت زیادہ تھا۔ عام ٹینک کے مقابلے میں اس کا وزن 10 ٹن سے بھی زیادہ ہے، جو کہ برصغیر کی ریتلی اور دلدلی زمین پر بالکل ناکام ہے۔ اس ٹینک کی چوڑائی بھی زیادہ ہے اور اس ٹینک کی حالت اظہار یہ ہے کہ اس کو ٹرین پر لے جانا بھی بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ٹرینیں چھوٹی ہیں اور یہ ٹینک اپنے چوڑائی کے حساب سے بہت بڑا ہے۔ اس کے لیے نئی ٹرینیں ڈیزائن کی جا رہی ہیں اور ان کو میدان جنگ میں پہنچانے کے لیے ایک بڑے نئے مسئلے کا سامنا ہے۔ کئی ارب کا خرچہ کرنے کے باوجود ابھی تک صرف 124 ٹینک ہی بنائے جا چکے ہیں۔ اسرائیل کی مدد کے بعد نیا ڈیزائن ارجن MK1 اور ارجن MK1A بھی میدان میں آ چکے ہیں، لیکن یہ بھی کئی مسائل کا شکار ہیں اور کئی سال کے خرچے کے بعد یہ صرف 14 ٹینک ہی بنائے جا سکے ہیں۔ دوسری طرف پاک فوج کے ٹینک مکمل طور پر آپریشنل حالت میں ہیں۔ ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں ان ٹینکوں کو جدید بنانے کے لیے پلانٹس شب و روز کام کر رہے ہیں۔ ان ٹینکوں کو جدید اور آپریشن رکھنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے پاس ورائٹی ٹینک ہیں۔ پاکستان نے چائنا سے ورائٹی میں ٹینک لی ہیں، یعنی T-59، T-69، T-80 اور MBT-2000 سبھی چینی ساختہ ہیں۔ ان 2400 ٹینکوں کو 50 آرمرڈ ریجیمنٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پاکستان نے 1971 کی جنگ سے پہلے چین سے T-54 اور T-55 ٹینک خریدے تھے، جو روسی ساختہ تھے۔ یہ روسی ٹینک ہونے کے باوجود پاکستان نے اس کو چین سے خریدا تھا۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیے کہ پاکستان نے ابھی بھی ان ٹینکوں کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے اور ان کو کافی حد تک جدید بنایا گیا ہے، اور اس کے 50 ٹینک ابھی بھی مکمل طور پر آپریشنل حالت میں ہیں اور ان کو پہلے کی حالت سے بہت بہتر بنا لیا گیا ہے۔ 1100 کے قریب T-59 ٹینکوں کو
جدید بنا کر الزراع ٹینک بنا لیا گیا ہے۔ پاک فوج کے زیر استعمال الزراع ٹینک اب بہت جدید اور بہتر ٹینک ہے۔ اس کی تمام پرانی کھیپ کو جدید بنا لیا گیا ہے اور یہ سب کام ملکی طور پر کیے گئے۔ 80 کی دہائی میں پاکستان نے لائسنس کے تحت T-69-2 ٹینک بھی بنائے۔ ایسے 400 ٹینک پاکستان کے پاس موجود ہیں جن کو ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح T-85 ٹینک بھی چین سے خریدے گئے ہیں۔ ایسے 270 ٹینک پاکستان کے پاس ہیں۔ ان کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اپ گریڈ کیا جاتا رہا ہے اور اب یہ خاطر خواہ کامیابی سے چل رہے ہیں اور جدید بنیادوں پر استوار ہیں۔ پاکستان نے چین کے MBT-2000 کو بھی ملکی ضروریات کے تحت تبدیل کر حاصل کیا تھا اور 90 کی دہائی میں ان میں 20 تبدیلیاں کر کے ملکی ضروریات کے تحت اس کو ملک میں ہی تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے الخالد کا نام دیا گیا۔ ایسے 350 ٹینک سروس میں ہیں جو ملکی طور پر جدید بھی بنائے گئے ہیں۔ ان کو الخالد 2 کے سٹینڈرڈ پر لایا گیا ہے اور اب ان کو الخالد 3 کے سٹینڈرڈ پر لایا جا رہا ہے۔ یہ تمام ٹینک ملکی طور پر اپ گریڈ کیے جا رہے ہیں جن میں چین کا تعاون حاصل ہے۔ پاکستان نے یوکرین سے بھی 320 T-80UD ٹینک خریدے تھے جو 2008 میں فراہم کیے گئے تھے۔ ان ٹینکس کو T-84 کے لیول پر اپ گریڈ کر لیا گیا ہے اور اب یہ بہت بہترین اور جدید ہو گئے ہیں۔ پاکستان نئے اور جدید ترین ٹینک بھی خرید رہا ہے جن کو ملکی طور پر بنایا جائے گا۔ MBT-3000 یعنی VT-4 چین سے خریدے جا رہے ہیں۔ یہ ٹینک ابھی پاکستان میں ہیں اور ان کو جدید ٹیسٹ سے گزارا جا رہا ہے۔ اگر یہ ٹیسٹ کامیاب ہو گئے تو یہ ٹینک خریدے جائیں گے اور یہ الخالد ٹینک کی جدید ورژن ہوگی۔ VT-4 جدید دور کا ٹینک ہے اور اس میں مکمل طور پر چینی آلات ہی لگائے جائیں گے۔ ان میں بالکل کوئی دوسرے ملک کے ٹینک کوئی آلات نہیں لگانے کا پروگرام بنایا گیا اور ان کو ایسے ہی خریدا جا رہا ہے جیسے کہ چین میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ایسے 1000 ٹینک خریدنے کا خیال ہے جس کے بعد آہستہ آہستہ T-59 اور کچھ الزراع ٹینکوں کو فارغ کر دیا جائے گا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کی فضا ہمیشہ ہی برقرار رہتی ہے لیکن اس وقت پاکستان بہت بہتر آپریشنل تیاری کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کا سہرا پاکستانی فوج کے سر جاتا ہے جبکہ انڈیا اپنی آپریشنل تیاری نہ ہونے کی وجہ سے اور غلط پلاننگ کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں گرا ہوا ہے اور اس کو 3000 ٹینکوں میں سے 1500 ٹینکوں کی ناکامی اور بربادی کا سامنا ہے۔ بلال احمد شیخ،